رسول اللہ کلہم۔ محترم دوست اور بزرگوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ کو اس کے سامنے بندہ عاجزی کرے، جھک جائے جتنا بھی زیادہ ہو سکے، تو اس کا راستہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، واخبتوا اور جھکے، عاجزی کی ہے اللہ جل شانہ کے سامنے، تو ان کا راستہ واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ اور پھر جنت میں مقام کب تک ہوگا؟ فرمایا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اخبات، بہت پسند ہے۔ یہ آدمی جب اپنی طرف سے عاجزی کرتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اخبات پیدا کر دیتے اس کے لیے۔ آپ دیکھیے، ہم لوگ جب اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں تو شروع میں میرا دل لگتا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ دعا شروع کی کہ کوئی دعا کی اور ایسا سوچے کہ بند کر دیا، ابھی میں نے کر لیا، درود شریف پڑھ لیا، دعا کر لی، لیکن اگر اس کو بڑھاتے جاؤ زبردستی بڑھاتے جاؤ تو پھر آگے چل کر ایسا معاملہ ہوگا کہ اس دعا کو چھوڑنے کا پسندیدہ نہیں معلوم ہوگا، یعنی بالکل جھکاؤ اللہ جل شانہ کی طرف۔ یہ بات۔ دوسری بات، قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی ہے واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل کو مانگو، مہربانی کو مانگو۔ یعنی کوئی بھی عمل اپنے سامنے نہ لائے، یہ اگر چیز کسی ہم کو مل جائے، جس کسی کو مل جائے، وہ انشاءاللہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کرے سب، ہم نیک اعمال کرے، درود شریف پڑھے، تلاوت قرآن کرے، تسبیحات پڑھے، جو کچھ اللہ توفیق دیو پڑھے، لیکن ان پڑھنے کے بعد پھر آخر میں اللہ کے دربار میں گزارش کرے کہ یا اللہ تیری شان کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ لائق ہی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میں یہ آپ کا ایک بندہ عاجز ہوں، تو حکم ہے تو حکم کو ادا کرتا ہوں، لیکن اس سے میرا کام بنے گا نہیں، کہاں تیری ذات اور کہاں یہ میرا پڑھنا۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے کا حکم ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو تو 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا معنی؟ گناہ کرنے کے بعد استغفار کیا جاتا ہے، نیکی کے بعد استغفار کیسا ہے؟ استغفر اللہ، ہم لوگ پڑھتے بھی، آوازیں بھی آ رہی ہیں نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مطلب سمجھے؟ نماز تو ایک نیک کام ہے، ابھی نیکی سے فارغ ہوا، پھر استغفر اللہ معنی کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو عبادت کی اس سے میرا کام چلنے والا نہیں ہے، صرف چلے گا آپ کے فضل و کرم سے۔ آپ فضل فرمائے، اور اس حال میں تکبر بھی دور ہوگا۔ کیوں کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ کوئی ولی بننے کے لیے، ولیوں کے لیے، کوئی بہت بڑے بزرگوں کے لیے نہیں ہے نا، یہ تو ایک عام آدمی بھی، ہم جیسا آپ جیسا بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کا فضل عطا فرما، کیونکہ میں گنہگار ہوں، اور گنہگاروں کے اوپر تو آپ کا فضل، اور جتنا زیادہ گنہگار ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی جل شانہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ فضل کب ہوتا ہے؟ جب اخبات ہو۔ پہلی آیت ہے جو آپ نے سنا، وہ 12ویں پارے کی آیت ہے، پہلی آیت جو آپ نے سنا اخبتوا الی ربہم، اور دوسری آیت جو ہے 5ویں پارے میں ہے، جب فضل اللہ جل شانہ کو مل جاتا ہے اور اس سے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا، کسی کو نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور جب صبح صادق کا وقت قریب ہوتا تھا تو استغفار میں اپنی داڑھی پکڑتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنے گال کے اوپر تماشا لگاتے تھے کہ کم وقت تجھے پڑھنا بھی نہیں آیا، نماز پڑھنے بھی نہیں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کرتے تھے یہ میرے اللہ بس آپ کے فضل سے عطا فرما، میرے کرنے سے کچھ نہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ ایک رکعت میں 15 پارہ، دوسری رکعت میں 15 پارہ مقام ابراہیم کے اوپر پڑھا، اس کے بعد اپنے گالوں کو تماشا دینے لگے کہ اتنا بڑا مقام ہے لیکن تو نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ پھر کہا اے اللہ جو میں مانگتا ہوں وہ مجھے دے، اس نماز کے بدلے میں نہیں ہے،
میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میدانی الظلوم و جہول فی میں آیا، تم جانتے ہو کہ ظالم اور جاہل سے کیا ملتا ہے۔ اپنی چیز کو ختم کر دی، جو جہاں اپنی چیز کو دماغ میں لائے یہ بربادی کا سامان ہے، اس سے اخبات پیدا نہیں ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھار اگر نیکیوں کر کے کچھ دل خوش ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہم اجعلنی اذا احسن استبشروا، یہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے کہ جب وہ کوئی نیک کام اور بھلائی کا کام کرے تو وہ اپنے دل میں خوشی حاصل کرے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی اذا احسن واذا اسؤوا واستغفروا، اور جب برا کام ہو جائے تو استغفار کرے۔ تو کبھی کبھار اگر خوشی ہو جائے تو، لیکن اس کو دار و مدار نہ سمجھے کہ یہی میرے چھٹکارے کا، نہیں، میرے چھٹکارے کا سبب میرے جنت میں جانے کا جب اور جہنم سے بچنے کا سبب حق تعالیٰ جل شانہ نے فضل کرو۔ شیخ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ کو ان بزرگوں کا، اولیاء کا، صحابہ کا انعام عطا فرمایا ہے۔ ابو لیث سمرقندی بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہے اور لوگوں کو زار و زار کتاب رلایا بھی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، تنبیہ الغافلین کتاب کا نام ہے، یعنی جو غفلت میں ہے ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے فضل کو سمجھو، اللہ کے کرم کو سمجھو، اور اس کے بعد اپنی ذات کو سمجھو۔ شیخ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی، اس میں ایک جگہ پر ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے تشریف لے جا رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے، گھر سے نکلی تو راستے میں ایک نوجوان مل گیا، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، ایسا رو رہا تھا کہ جس کے رونے سے دوسروں کو رونا آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا بہت رو رہا ہے، تو ان کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئی، کیا ہو گیا اس کو؟ بھوک بھی معلوم نہیں ہوتی تھی، جسم بھی تندرست، لیکن پوچھا بھائی کیا بات ہے، کہو صحیح، تو اور روتا ہے، اور روتا ہے۔ یہ رونا ہے نا، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اوپر سے اللہ پاک جب دیتا ہے تب آتا ہے، ورنہ نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھیں، اگر آپ یوں چاہو کہ رو تو وہ، اسی لیے تو کہا کہ اگر کبھی رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بناؤ تاکہ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آئے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا، یہ حق تعالیٰ جل شانہ جب دیتا ہے بندے کو تو خوب دیتا ہے۔ پوچھا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، کس لیے روتے ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ تو بہت رونے لگا، کہا کہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ پھر روتا ہے، پھر روتا ہے، پھر روتا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ اب میرے منہ میں لقمہ نہیں جاتا ہے، پانی نہیں جاتا ہے۔ تم ایسا کرو، مہربانی فرما کر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہو تو میری سفارش کرے کہ اللہ کے رسول جو ہے مجھے کچھ تسلی دے تو ہی میرا کام بن سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، بربادی کا سامان ہے۔ امیدی نا امیدی جیسی مجھ پر چھائی ہے، ابھی نا امید تو نہیں ہوا ہوں لیکن نا امیدی جیسی چھائی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ راستے میں وہ پیچھے پیچھے روتا ہی رہا، روتا ہی رہا، اور ایسا روتا رہا کہ کبھی بعض لوگوں کا قلب سے رونا ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے سامنے والے کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ کو مجھے عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ وہ نوجوان پیچھے تھا، اندر نہیں گیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ الغافلین میں سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ گئے تو روتے ہوئے گئے، ایسے روتے ہوئے گئے کہ
آنسو کا ایک دو قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے بھی نکل گیا. پوچھا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس لیے رو رہے ہو، کیا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا کسی سے یا کوئی بات ہو گئی؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ تکلیف مجھے کسی نے پہنچائی نہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا تو ایک نوجوان راستے کے اندر ملا، بہت رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے. اس کو دیکھ کر، اس کے رونے کو دیکھ کر میرے دل پر ایسا ہوا کہ میری آنکھ سے بلا اختیار آنسو نکلنے لگے اور رونے لگا. اور وہ باہر ہی ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ ورنہ اب میں تباہ ہو گیا، میری جان نکل جائے گی. بلا لو عمر. اس کو بلایا، نوجوان اندر آیا، روتا ہوا آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، ارشاد فرمایا ارے کیا ہو گیا تجھے، کیوں روتا ہے، کس لیے روتا ہے اتنا سارا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر روتا ہے یا کیا بات ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کی رحمت سے نا امید تو میں نہیں ہوا ہوں، وہ تو کفر ہے، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑا عجیب قسم کا گناہ ہو گیا ہے اور وہ مجھے چین سے سونے نہیں دیتا ہے، نہ رات کا سونا ہے، نہ میں کسی کو پہچان لیتا ہوں جلدی سے، بلکہ اسی کے خیال میں ہوں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب گناہوں کو معاف کرنے کا تو وعدہ فرمایا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. جو حد سے آگے گزر گئے وہ بھی اللہ کی رحمت سے نافذ ہو. تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کہا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے. عرش تو اتنا ہے کہ ساری دنیا کے آسمان زمین کو سمو لیتا ہے، جس کا تذکرہ آیت الکرسی میں ہے. کہا عرش سے بھی یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے. اور میں کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کرسی تو بہت بڑی ہے، اس کا بیان بھی آیت الکرسی وسع کرسی السماوات والارض. یہ کرسی کے لیے، اس کی بڑائی کے لیے قرآن پاک میں آیا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر آ جانے کے بعد وہ ایک رینگ جیسے معلوم ہوتے ہیں، اتنی بڑی کرسی. تو اس کے متعلق سوال کیا کہ کرسی بڑی ہے کہ تیرا گناہ؟ کہا میرا گناہ بڑا ہے کرسی سے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فرمایا تم نے شرک کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے فضل سے کبھی شرک نہیں کیا. کہا کسی کو قتل کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ایسا قتل کرنے کے لیے، کسی کو قتل نہیں کیا. تو فرمایا بتاتی ہے کہ تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. یہ سب بڑے بڑے گناہ تو یہ ہے، اور پھر بھی تو کہتا جا رہا ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے. ہاں یا رسول اللہ بات ایسی ہے. کہا کیا ہوا بتا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کفن چوری کرنے کا دھندا کرتا تھا. جب کوئی مر جاتا تھا تو مجھے ایسی پریکٹس تھی اس دھندے کے اندر کہ قبر کھلتا تھا، کفن نکالتا تھا اور اس کو بیچتا تھا، جمع کر کے پھر کسی بہانے سے بیچ کر اپنا کھانے پینے کا سامان کر لیتا تھا. ایک مرتبہ انصار کی ایک لڑکی انتقال کر گئی، مر گئی انصار کی، اس کو دفنایا. میں رات کو گیا اس کی قبر کو کھولا. اس قبر کے اندر سوال جواب نہیں، یہ سوال جواب مثالی قبر کے اندر ہے، پہلے بتا چکا ہوں. میں نے اس کی قبر کو کھولا، کھولنے کے بعد اس کے کفن کو میں نے اتارا، ننگی کی اس لڑکی کو کفن اتار کر اس کو پنڈال کیا اور بغل میں لے کر
اب واپس لوٹنے کا ارادہ کیا ہوں، اتنے میں شیطان مجھ پر غالب آ گیا کہ نالا ایک شیطان بہت برا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، غالب آ گیا مجھ پر، اور اس نے میرے دل کے اندر بہت برا غصہ ڈالا، تو میں نے اس ننگی لڑکی کے ساتھ قبر کے اندر زنا کیا، انصار کی لڑکی۔ تنبیہ الغافلین میں حوالہ یاد رکھنا، سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، آج بھی موجود ہے، تنبیہ الغافلین بھی موجود ہے، واقعہ بھی موجود ہے اس میں۔ یہ میں نے کام کر لیا، کر کے جب فارغ ہوا اور لوٹنے لگا تو قبر میں سے ایک آواز آئی، جیسا کہ وہ لڑکی بول رہی ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے مردوں کے درمیان میں مجھے بے عزت کیا ہے، میں ننگا کیا ہے، اور میں قیامت کے میدان کے اندر حالت جنابت میں کھڑی ہوں گی اللہ کے پاس۔ فرمایا یہ آواز آئی قبر میں سے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ وہ لڑکی بول رہی ہے لیکن اس کا منہ نہیں ہل رہا ہے، وہ مردہ کی طرح ہے۔ بس میرے دل کے اندر اس وقت سے ایک ایسا تیر لگا، وہ لگنا ہی چاہیے، گناہ اتنا بڑا تھا تو بالکل پسیج گیا۔ تب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن جھکائی اور فرمایا ہاں تیرا گناہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ بھی تعجب کرنے لگی۔ یہ شیطان کا کام ہے، جو شیطان انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، بلکہ حیوان سے متر، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو فرمایا تیرا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ اور ڈر گیا نوجوان، اور ایک دم باہر نکل گیا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے کوئی خراب کلمہ میرے لیے نہ نکل جائے گا تو جہنمی ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے میرا کام بند ہو جائے گا۔ باہر نکل گیا تاکہ آگے آپ کو میں غصہ نہ دلاؤں، اور نکلتے ہی وہاں سے بھاگا، پہاڑوں کے اندر گیا، جنگل بیابان میں، جھاڑ پٹی کھائے، جو ملے کھائے پیے، اور رات دن بس اللہ کے روتا رہا، سجدہ کرتا رہا، سوچا یہ چیزوں کا آنا یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ فضل ہو تو ہی رونا آتا ہے، فضل نہیں ہو تو رونا نہیں آتا ہے، ہماری آنکھیں خشک رہ جاتی۔ روتا رہا روتا رہا روتا رہا خوب سجدے کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اور کہا یہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تیرے محبوب کے پاس گیا تو وہاں انہوں نے مجھے نا امید تو نہیں کر دیا، لیکن ان کی جو ہے باتوں سے لگا کہ شاید میں نا امید ہو جاؤں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اگر اب بھی تو میرا نہیں ہے تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ نہیں ہے مولا کریم۔ خوب روتا رہا، خوب روتا رہا۔ 40 دن ہو گئے، 40 دن کا بڑا اثر ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، آواز نموسراسی نہیں، اس رکوع کے اندر روتا رہا۔ شکل و صورت بھی بیچارے کی بدلنے لگی۔ اس حال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیال میں تھے اس کے، لیکن وہ گناہ اتنا بڑا تھا تو آپ کچھ بول نہیں رہے۔ جبریل اسلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو سلام کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ سے ایک سوال یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوک گئے اور کہ جبریل میرا جواب یہی اللہ پاک کو دیجیے کہ ساری مخلوق کو اور مجھے اور سارے انبیاء اور اولیاء کو اور سب کو پیدا کرنے والے آپ کا۔ نمبر 2 سوال یہ کیا ہے اللہ جل شانہ نے؟ جبریل السلام نے کہا سنو میرے عزیز کہ ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، یہ ساری مخلوق کو روزی دینے والا کون ہے؟ یہ بھی پوچھا ہے، کون ہے روزی دینے والا، رازق کون ہے؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 12واں پارے کی پہلی آیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ میرا اس کا جواب یہ کہ سب کو اور مجھے اور سارے کائنات کو، جانور کو، انسان کو، حیوان کو، جنات کو، سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ رو رہے تھے، آنکھ سے آنسو آ رہے یہ جواب دیتے وقت۔ جبریل السلام نے کہا تیسرا سوال اللہ پاک نے یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے کہ اگر مخلوق سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی خطرناک چیز ہو جائے تو یہ معاف کرنا آپ کے ذمے ہے یا میرے ذمے ہے؟ آپ میرے رسول ہے، حبیب ہے، محبوب ہے، لیکن معاف کرنا کسی ذمے ہے؟ تو اور زیادہ آپ رونے لگے اور فرمایا کہ میرا جواب یہ ہے کہ سب کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا، حتیٰ کہ میں بھی میدان محشر کے اندر یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ مجھے معلوم نہیں ہے رسول پاک اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، قرآن پاک کے اندر ہے آئے اللہ معاف کرنا۔ 3 سوال کے جواب ہو گئے تو جبریل السلام نے کہا کہ اے پیغمبر اپنے آنکھ کے آنسوؤں کو خشک پوچھ لو، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرے محبوب ہے، اور میرے محبوب کا یہ امتی بالکل نا امید جیسا ہو رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی جبریل السلام کے آنے سے۔ ایک صحابی کو بلایا اور کہا جاؤ اس کے پاس ڈھونڈو اور اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے۔ اس فضل کو یاد رکھے، یہ گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امید دلانے کے لیے ہے کہ اللہ کے نافرمان بندے نہ بنو۔ اتنا رحمت للعالمین، اللہ جل شانہ ساری مخلوق کے لیے جو ہے رحمت ہے۔ اگر اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے تو اس کو بھی اللہ پاک راضی کر دیتے ہیں اور کام بنا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے کام کرو گے تو انشاءاللہ کام ہوگا، ورنہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی اور گناہ کرتے رہے اور ٹوپی سیدھی کرتے رہے، اینٹ کرتے، اس سے کام نہیں۔ یہ اللہ تو ہمیں تیرے سامنے سچا جھکنے والا بنا دے مولا کریم۔ یہ انصار کی لڑکی کے ساتھ سلوک کرنے والوں کو جیسا تو نے آپ نے معاف کروا دیا، مولا کریم ہمیں بھی معاف فرما دے اور آپ کا فضل عطا فرما۔ سبحان اللہ۔